बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और हमारे साथ मौजूद हैं हामिदुल्लाह खान साहब। ख़ुसूसी तौर पे आज बात करेंगे सियासी हालात इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करने जा रहा हूँ कि बड़ी उम्मीदें थी कि ट्रंप के बाद शायद कुछ ट्रंप हुकूमत आने के बाद कोई मामला जो है वो इस तरह के होंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ हालात बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ हो ना सका। उल्टा खान साहब के जो एक सवाल किया गया था सहाफ़ी की जानिब से, उस सवाल को ही तर्जुमान जो है अमेरिकी तर्जुमान उनकी जानिब से गोलमोल कर दी कि मज़ीद हामिदुल्लाह खान साहब से जानेंगे। सर, एक जानिब तो हमने देखा कि ट्रंप की हुकूमत आने से पहले, हल्फ उठाने से पहले बड़ा शोर किया जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने खुद ही जो है वो तारीफ भी, इस गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा पैगाम तो नहीं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है वो बिल्कुल तनहा कर चुकी है खान साहब को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। जब हुकूमत भी ट्रंप की आ रही थी ना, तो मीडिया और स्पेशली जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने कोशिश की थी कि इस चीज़ को मुतनाज़ा किया जाए कि जी पीटीआई कोशिश करेगी कि ट्रंप आ रहा है, वो ट्रंप के ज़रिए जो है ना इमरान को रिलीज़ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो देखें ना, उनकी प्रायोरिटी ट्रंप की क्या है? अमेरिका। वो जब से आया हुआ है, कोई एक चीज़ बता दें को बाकी किसी के साथ भी उसने सही उससे करने की कोशिश की। उसकी हम्म। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को इस वक्त जो मसाइल हैं उनसे कैसे निकालना है, और अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका कैसे दोबारा बनाना है। तो उसका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा है कि हमारी जो तारीफ की गई है, जब आप अपने यानी चीज़ें बगैर किसी उसके किसी के काम करेंगे तो तारीफ तो थोड़ी बहुत बनती है। ज़ाहिर है, एक बंदे को उठा के आप वहाँ ले गए। जब आफिया सदीकी की बात होती है तो फिर होता है कि जी हमारा उनके साथ मुलजिमों के जो है ना ट्रांसफ़र का कोई मुआहदा नहीं है। हम्म। तो ये रातों रात बंदा भी पकड़ा जाता है, वहाँ पे पहुँच भी जाता है। तो अगर हम इतना यानी इक्विप में हैं, इतने कैपेबल हैं, तो ये बन्नू इंसिडेंट हो गया आपका, जो मौलाना साहब को जो है अटैक हुआ है, इतने बंदे शहीद हो गए हैं। तो हमें पहले तो फोकस ये करना चाहिए कि हम अपने लोगों को बचाएं, अपने लोगों को सेफ्टी दें, बजाय इसके कि 20-25 लोग जो है ना ज़ख्मी हो जाते हैं, 10-15 शहीद हो जाते हैं, और हम ये क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमने जो है ना हमला जो है वो नाकाम बना दिया। तो हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। हम 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, उसकी तरह हमें सोचना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि जी अमेरिका में क्या हो गया, यूरोप में क्या हो गया, फलाने मुल्क में क्या हो गया, हमें उससे क्या लेना देना। हम खुद मुआशी तौर पे, सकाफती तौर पे किसी जगह पे खड़े होंगे तो हमें कोई कंसीडर करेगा ना। हम तो कहीं भी नहीं। हम अब बिला वजह ढोल जो है ना गले में डाल के वो मेले में शामिल होने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली जो है ना हम किसी जगह भी नहीं खड़े, किसी जगह भी कंपेटिटिव उसमें नहीं खड़े हैं। अच्छा सर, अभी आपने इकोनॉमिकली बात की, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, जो हमारे मुआशी हालात हैं तो वो काफ़ी बेहतर नहीं होते नज़र आ रहे। बड़े जो है बयानत भी और दागे जा रहे हैं कि जी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, माशी इस्तेहकाम जो है वो आ चुका है, ये एतमाद है, गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद है। और अगर हम एतमाद की बात करें तो हमने सोशल मीडिया पर ऐसे बयानत देखे जो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बयानत आने चाहिए थे, या आप समझ सकते हैं। या मैं आपको सही बताऊं, अगर देखें हम इकोनॉमिकली सही ट्रैक पे चल रहे होते तो अभी ज़रात से शुरू करते हैं। आपकी जो कॉटन बेल्स थी वो हुँ। 13 मिलियन उसकी थी प्रोडक्शन, जो कि 5 पे आ रही है। आपकी गंदम के लिए पहले से हो रहा है कि जी फसल नहीं हो, लोगों ने काश्त की है, जो किसानों के साथ बुरा हाल हुआ था। जो पिछले तो साल एक अरब डॉलर उसके लिए मुख्तस हो गया कि जी हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। हुँ, इसी हुँ। तरह जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो है ना वो डिक्लाइन हो गया, आपकी एक्सपोर्ट। तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि जी हम इकोनॉमिकली बड़े जो है ना ऊपर जा रहे हैं? तो एक स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी अब काफ़ी दिनों से अगर आप देख लें तो 1,12,000 के आसपास घूम रही है। हुँ, तो हुँ। उसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा। तो हमें रियलिटी के ऊपर अपने आप के अंदर झांक के कि हम अपने साथ क्यों मजाक कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला ने हर किस्म की रिसोर्सेज हमें दी हैं, उसको हम इस्तेमाल करें जायज़ तरीके से, और कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटीज़ अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को इक्विप करें, ना कि मायूसी फैलाएं। इस वक्त देखें ना कितना लोग फ्लीट आउट हो रहा है आपका जो है ना, प्रोफेशनल लोग जा रहे हैं। पहले हुँ, ज़्यादा होता हुँ। था कि लेबर क्लास आपकी बाहर मजदूरी के लिए जाती है। अब आपके डॉक्टर, आपके इंजीनियर, आपका चार्ट अकाउंटेंट, आपका हर फील्ड का बंदा की यही कोशिश है। कि किसी को बाहर भी चला अभी जाए। आप बाहर अनाउंस कर दें हुँ, कि जी हुँ। हम वीज़ा दे रहे हैं फलाने मुल्क का, तो इधर इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी जैसे पूरा मुल्क आ गया।
تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اعتماد دیں، یہ جو مایوسی والی فضا ہے اس کو ختم کریں اور جینوئن چیزیں کریں، بجائے اس کی ایک کاسمیٹک ونڈو ڈریسنگ کر کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اچھا حامد اللہ خان صاحب، انڈیا کے ایک چینل نے، جو ہمارا ہمسایہ ملک تو ہے لیکن اس نے بڑا ایک اعلان کیا، بڑی ایک خبر کی کہ جو ہے وہ بہت جلد خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور ان کی رہائی کے حوالے سے بڑی تگڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو کیا کوئی مفادات جڑے ہیں؟ ابھی تک پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، ان کو تو نظر نہیں آ رہا اور انہیں بہت جلد پتہ چل چکا ہے۔ دیکھیں انڈیا کی اس وقت جو گلوبل پوزیشن ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے، وہ آلموسٹ ٹاپ 5 اکانومیز میں آتا ہے، اس کا ایک انفلوئنس ہے، وہ یو ایس اے کے ساتھ ہو، یورپ کے ساتھ ہو، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہو، ایون مڈل ایسٹ مسلمان ممالک ہیں لیکن ہم سے زیادہ وہ انڈیا کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں بھی اپنا جو ہے نا اپنے جو فارن ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے اس میں سے لوگوں کو فکس کرنے سے فارغ نہیں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو انڈین لوگ ہیں وہ کرکٹ کی وجہ سے اس کے جو بولڈ بیانات ہوتے تھے اور وہ جو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا تھا، کرتارپور سنگھ ہے، پھر منورٹیز کی جو باتیں تھیں اس وجہ سے وہ لوگ اس سے جو ہے نا محبت کرتے ہیں۔ ہم سے بنگلہ دیش میں کسی سے بھی بات کر لیں تو وہ اپنے لیڈر سے زیادہ عمران خان کی جو ہے نا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو رون دے، وہ اس کو کر دے، ایک دوسرے کی عزت کی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑا دے، اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی ملک سے اب ویزا جو ہے، اب پاسپورٹ آپ کا دیکھ لے کس نمبر پہ آ گیا، آپ انصاف میں جو ہے نا جوڈیشل سسٹم آپ کا جو ہے نا کوئی 140ویں نمبر پہ ہے۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک میں تو انصاف ہم سب سے ٹاپ میں، کم از کم ٹاپ 10 میں آتے، ہم نیچے سے ٹاپ 10 میں ہیں۔ تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ملک میں انصاف ہوگا، امن ہوگا، پھر یہ معاملات جو ہے نا آگے چلیں گے اور گلوبلی ہماری عزت ہوگی۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بات کی کہ اس میں ایک چیز سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، اب پچھلے دنوں سے جو ہے نا گورنمنٹ سائڈ پہ بھی ایک دو لوگوں کے بیانات تھے، ادھر سے جو فیصل جاوید ہے اس کا بھی آیا ہوا ہے کہ مارچ کے مہینے کے اندر اندر ہی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر جتنے بھی کیسز وغیرہ ہیں ابھی تک تو اس کا کوئی نہیں ہے، ان کو اندر رکھنے کے بجائے باہر لا کے اس کا ٹرائل کریں نا۔ اس کو آپ یعنی بلا وجہ اندر رکھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آتے ہیں ججز آتے ہیں، اگلی ڈیٹ ڈل جاتی ہے، تو آپ اس کو رہا کریں اور یہ جو ٹرائل ہے وہ چلتے رہے، انویسٹیگیشن ہے نا، کوئی چیز ابھی تک اس کے اوپر پروف تو ہوئی نہیں ہے۔ اب بلا وجہ جو ہے نا ملک کا جو ہے نا سٹیک پہ کر رہے ہیں، سزا دینا اور پروو کرنا تو دو مختلف ہے نا۔ جب اس کو ایک ملزم جب تک ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کا ٹرائل چلتا رہتا ہے قانونی طور پہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ راستہ دیں اور وہ ملک سے باہر اس کو نہ جانے دیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ وہ باہر چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا، آپ ملک سے باہر نہ جانے دیں، یہاں پہ ٹرائل کے لیے اویلیبل ہے، باہر چھوڑیں اس کو، جس طرح باقی لوگ باہر ہوتے تھے، اس کی جس دن یعنی کیا ہوتی تھی عدالت پیشی ہوتی تھی وہ لوگ عدالت میں جاتے تھے، اسی طرح اس کو بھی یہ اپرچونٹی دے، بجائے اندر رکھ کے آپ کس چیز کا خوف ہے؟ اگر کوئی خوف ہے اس کو ختم کریں، بلکہ اس کو باہر لا کے بٹھائیں اور کنسنسس کے ساتھ کوئی چیز ڈیولپ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، 25 کروڑ عوام کے لیے بہتر ہو۔ اچھا خان صاحب، ایک گرینڈ الائنس بن چکا ہے جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں، ناراض رہنما چاہے وہ حکمران پارٹی کے ہوں یا اپنی کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ ایک میلہ سج چکا ہے۔ کیا یہ گرینڈ الائنس جو ہے کچھ اس طرح کی، یہ ہمیں عید کے بعد کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کا دھماکے دار دیکھنے کو ملے گا کہ حالات جو ہیں وہ بالکل سیدھا ایک ہی راستے پر چل پڑے اور مشکلات ختم ہو جائیں، یا سب اپنے اپنے مفادات کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ماضی کے اندر جیسے ہی اپنا مقصد نکلا وہ سب سائڈ پہ؟ اگر ہم بات کریں طاہر القادری صاحب کی تو عمران خان صاحب کی یہ بھی ایک بڑا دھرنے میں بڑا ایک مضبوط گٹھ جوڑ مانا جاتا تھا۔ میں اس میں پرنسپلی جو ہے نا جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کی نااہلی کہوں گا، ان کو چاہیے کہ وہ سولو فلائٹ لیں، لوگوں کے ساتھ کنسنسس میں رہیں، سارے پارٹیز کو الائن کریں لیکن ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ لیکن اس وقت وہ ٹوٹلی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی ہے مولانا صاحب پہ، شاہد خاقان عباسی کے اوپر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی بینیفیشریز ہیں سسٹم کے، تو وہ کسی بھی وقت آپ سے سلپ ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سولو لیں۔ اس وقت 90% لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جتنے بھی سروے ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی جو سروے ہوا ہے تو اس میں یعنی کلیم کیا جا رہا ہے کہ 94% لوگ ان کے ساتھ ہیں۔
اور اس سسٹم کے خلاف ہیں، تو ان کو اس چیز کو جو ہے نا مٹیریلائز کرنا چاہیے، اس کا بینیفٹ لینا چاہیے، بجائے اس کے کبھی ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. جو لوگ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں وہ سسٹم میں سے جیسی کال آنی ہے انہوں نے ان کو چھوڑ دینا. ان سر کو کنسنسس پالیٹکس میں دروازے نہ بند کریں، سب کے ساتھ بات کریں، سب کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، گورنمنٹ کے ساتھ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں، جوڈیشری کے ساتھ کریں، لیکن جو اپنے پلان ہے اس وہ کو حتمی شکل دیں اور اس کو وہ کریں کہ جہاں پہ آپ کو لیگلی آپ کو جو بھی روم ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو لیڈر ہے اس کو باہر لے کے آئیں اور پھر دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. اچھا خان صاحب، سولو فلائٹ کی آپ نے بات کی کہ سولو ان کو فلائٹ لینی چاہیے اور کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مولانا خان جو ہیں ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کو منایا جا رہا ہے، اور باقی شاہد خاقان عباسی ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، ان کے ساتھ بھی مکمل. میں خود محمود خان اچکزئی تو اس الائنس کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں. مولانا مان جائیں گے، اور مانیں گے تو کن شرائط پہ آپ کو لگتا ہے کہ مانیں گے؟ دیکھیں میں تو اس میں جو ہے نا چکزئی کے علاوہ جو لوگ ہیں نا اس کے اوپر، چونکہ چکزئی اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو بینیفیشریز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت افیکٹیز ہیں، اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس چیز کے اوپر اب بالکل اس سسٹم سے جو ہے نا باغی ہو چکے ہوئے ہیں. تو ان پہ تو آپ کر سکتے ہیں. جو باقی یعنی مولانا صاحب ہے ان کا اللہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، لیکن ان کے اوپر ڈپینڈنسی جو ہے پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے. بہت شکریہ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.